رات کے پرسکون سائے جب محل پر چھا جاتے تو ہر چیز خاموشی میں ڈوب جاتی، مگر اس رات چاندنی کی ہلکی روشنی میں شہزادہ تیمور بے چین تھا۔ وہ اپنی شاہی خوابگاہ میں آرام تو کر رہا تھا، مگر دل کسی انجان کشش کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا، وہ ایک حیرت انگیز خواب میں کھو گیا۔ خواب میں وہ خود کو ایک وسیع اور جادوئی وادی میں کھڑا پاتا ہے۔ ہر طرف بلند و بالا درخت ہیں جن کی شاخوں سے چمکدار روشنی ٹپک رہی ہے۔ زمین رنگ برنگے پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے جو ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ پرندے انسانی زبان میں میٹھی دھنیں گنگنا رہے ہیں اور ایک شفاف جھیل کے کنارے ایک شاندار محل نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شہزادہ اس نظارے میں کھو جاتا ہے، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ جھیل کا نیلا پانی سیاہ ہونے لگتا ہے اور ہوائیں چیخنے لگتی ہیں۔ محل کے سب سے اونچا برج سے ایک دل فریب آواز گونجتی ہے، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو۔ شہزادہ دیکھتا ہے کہ ایک حسین شہزادی جو چمکدار سنہری لباس میں ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید ایک ساتھ جھلک رہی ہے۔ اچانک ایک سیاہ سایہ محل کے قریب ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک جادوگر ہے جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک رہی ہے۔ وہ شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور جیسے ہی اس کے لبوں سے کوئی منتر ادا ہوتا ہے، شہزادہ ایک جھٹکے سے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی ہوتی ہے۔ یہ خواب عام خواب نہیں تھا، یہ کسی ان دیکھی حقیقت کا اشارہ تھا۔ شہزادے کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب کسی بڑے مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی کوئی شہزادی کسی مصیبت میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا مجھے اسے بچانے کے لیے نکلنا چاہیے؟ صبح ہوتے ہی شہزادہ تیمور نے اپنے محل کے عقل مند درویشوں اور نجومیوں سے مشورہ کیا۔ سب نے متفقہ طور پر کہا، یہ خواب جادوئی دنیا کی ایک حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پرستان کی شہزادی کی پکار ہے۔ اگر تم واقعی بہادر ہو تو تمہیں اس خواب کی حقیقت جاننے کے لیے نکلنا ہوگا۔ شہزادہ تیمور نے مزید انتظار نہ کیا۔ اس نے اپنے وفادار گھوڑے بادشاہ کو تیار کیا، اپنی تلوار سنبھالی، ایک مہم پر نکل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ شہزادہ تیمور اپنے وفادار گھوڑے بادشاہ پر سوار خواب کی حقیقت جاننے کے لیے ایک لمبے اور پراسرار سفر پر نکل چکا تھا۔ بلند و بالا پہاڑوں اور سنسان وادیوں سے گزرتا رہا۔ رستے میں کئی خطرناک جانوروں اور عجیب و غریب مخلوقات کا سامنا بھی ہوا، مگر اس کی بہادری اور عزم نے ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد تیمور ایک وسیع و عریض دریا کے کنارے پہنچا، جو کسی عام دریا کی طرح نہیں تھا۔ اس کا پانی چمکدار نیلا نہیں بلکہ گہری پراسرار دھند سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی تیمور نے قدم بڑھایا، ایک پراسرار آواز گونجی، اگر تم پرستان میں جانا چاہتے ہو تو اس دریا کو عبور کرنا ہوگا، مگر خبردار، جو رستہ تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں، اور جو حقیقت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ دریا میں کوئی پل یا کشتی نہیں تھی اور پانی اتنا پراسرار تھا کہ اس میں اترنا خطرناک لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے یاد کیا کہ اس کے پاس ایک قدیم نقشہ تھا جو اسے اس کی استاد نے دیا تھا۔ اس نقشے میں ایک خفیہ راستہ دکھایا گیا تھا، دریا کے اوپر تیرتی ہوئی نادیدہ چٹانوں کا راستہ۔ شہزادہ تیمور نے اپنی آنکھیں بند کیں، دل میں بھروسہ کیا اور پہلا قدم بڑھایا۔ حیرت انگیز طور پر وہ ہوا میں چلنے لگا جیسے کسی پوشیدہ پل پر ہو۔ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے وہ دریا پار کر گیا اور جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچا، دھند اچانک غائب ہو گئی اور آگے کا راستہ واضح ہو گیا۔
دریا پار کرنے کے بعد تیمور ایک گھنے جنگل میں پہنچا جہاں درختوں کے تنے انسانی چہرے جیسے تھے اور ان کی آنکھیں شہزادے کو گور رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا راستہ آپس میں گڈمڈ ہونے لگا اور ہر طرف ایک جیسے درخت نظر آنے لگے۔ یہ ایک جادوئی بھول بھلیا تھی جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ آزمائش عقل اور حاضر دماغی کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد غور کیا اور ایک خاص درخت کو پہچان لیا جس کی شاخیں چمک رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ اس کے استاد نے بتایا تھا کہ چمکدار درخت ہمیشہ صحیح راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ درختوں کے اشارے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا اور کچھ ہی دیر میں جنگل سے باہر نکل آیا۔ جنگل پار کرنے کے بعد تیمور کے سامنے ایک عظیم الشان سنہری دروازہ نمودار ہوا جس پر جادوئی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا دروازہ خود بخود بولنے لگا، اے مسافر، اگر پرستان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 سوالوں کے درست جواب دو ورنہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ شہزادہ تیار تھا۔ دروازے نے پہلا سوال کیا، وہ چیز کون سی ہے جو جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے؟ تیمور مسکرایا اور بولا، محبت۔ دروازے پر لکھی ایک تحریر چمکنے لگی۔ دوسرا سوال آیا، وہ چیز کیا ہے جسے جتنا بھرو وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے؟ تیمور نے سوچا اور کہا، غبارہ۔ دروازے پر ایک اور تحریر چمکنے لگی۔ تیسرا سوال سب سے مشکل تھا، وہ کون سی چیز ہے جو بغیر زبان کے بھی سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے؟ تیمور نے کچھ دیر سوچا پھر یقین سے بولا، خاموشی۔ یوں ہی یہ الفاظ ادا ہوئے دروازہ ایک زوردار روشنی کے ساتھ کھل گیا اور اندر کا نظارہ دیکھ کر تیمور حیران رہ گیا۔ جیسے ہی شہزادہ دروازے کے پار گیا وہ ایک خوابناک دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے درخت، بلواریں، جھیلیں، ہوا میں اڑتے جگمگاتے پرندے اور نرالی مخلوقات تھی۔ فضا میں مدر موسیقی بکھرے ہوئی تھی اور پورا ماحول جادوئی حسن سے بھرپور تھا۔ یہ وہی پرستان تھا جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، مگر ابھی اس کا اصل مقصد باقی تھا، شہزادی کو تلاش کر کے اسے ظالم جادوگر کے چنگل سے آزاد کرانا۔ شہزادہ تیمور جادوئی دروازہ عبور کر کے پرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا اسے ایک سنہری روشنی میں نہایا ہوا شاندار محل نظر آیا جو ایک جھیل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ محل کی بلند و بالا میناروں پر سجے ہوئے نیلم اور زمرد چمک رہے تھے۔ اس حسین منظر کے باوجود فضا میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ شہزادے کو حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ جیسے ہی تیمور محل کے قریب پہنچا اچانک ہوا میں سرگوشیوں کی آواز گونجنے لگی۔ روشنی میں نہائے درختوں کے پتوں میں ایک حرکت ہوئی اور ایک بوڑھی پری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی جھریوں بھری آنکھوں میں دکھ اور امید کی جھلک تھی۔ اے بہادر شہزادے، تمہیں یہاں پہنچنے میں بہت دشواریاں آئیں مگر اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ پرستان کی شہزادی ماہ نور جسے تم نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، ظالم جادوگر زہران کی قید میں ہے۔ اس نے شہزادی پر ایک ایسا جادو کر دیا ہے جسے توڑنا آسان نہیں۔ شہزادہ حیران ہو کر بولا، یہ جادو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ بوڑھی پری نے آہ بھری اور کہا، جادوگر زہران نے شہزادی کو 3 سحر زدہ زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اور ہر زنجیر ایک مخصوص چیلنجز کے بعد ہی ٹوٹے گی۔ اگر تم واقعی سچے دل میں شہزادی کو آزاد کروانا چاہتے ہو تو تمہیں ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ شہزادے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، مجھے یہ چیلنجز قبول ہیں۔ پہلا چیلنجز، سچائی کا امتحان۔ بوڑھی پری نے تیمور کو محل کے ایک پوشیدہ دروازے کی طرف اشارہ کیا جو ایک سرنگ کے ذریعے محل کے تہ خانے میں جاتا تھا۔ وہاں ایک بڑی سنگ مرمر کی میز پر ایک طلسمی آئینہ رکھا تھا۔ جیسے ہی تیمور آئینے کے سامنے آیا وہ چمک اٹھا اور اس میں اس کی اپنی تصویر نظر آنے لگی۔ اچانک ایک گہری آواز گونجی، اگر تم سچائی کے راستے پر ہو تو یہ آئینہ تمہیں آگے جانے دے گا، اگر تمہارے دل میں کوئی دھوکہ ہے تو یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ یہ سن کر تیمور کے دل میں لمحے بھر کے لیے خوف پیدا ہوا
مگر اس نے خود پر بھروسہ رکھا اور اپنے دل میں جھانک کر سوچنے لگا، کیا میں واقعی نیک نیتی سے یہاں آیا ہوں؟ کیا میرا مقصد شہزادی کو آزاد کروانا ہے یا اپنی بہادری ثابت کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد آئینے میں اس کا عکس بدلنے لگا اور اس میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ اچانک پہلی زنجیروں کی گونج دار آواز میں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تیمور نے کامیابی سے پہلا چیلنج مکمل کر لیا تھا۔ اب شہزادے کو محل کے دوسرے حصے میں جانا تھا، جہاں ایک بھاری دروازے کے پیچھے ایک دیو ہیکل آگ اگلنے والا اسادہ موجود تھا۔ دروازے پر کندہ تحریروں میں لکھا تھا، اگر تمہیں شہزادی کو بچانا ہے تو بغیر کسی ہتھیار کے اسادے کا سامنا کرو۔ یہ ایک مشکل ترین آزمائش تھی، مگر تیمور نے اپنی عقل اور حوصلے سے کام لیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے اسادے کے سامنے پہنچا، وہ دھاڑتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر تیمور نے کوئی ہتھیار نکالنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر اسادہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اچانک اس کے جسم پر ایک نیلی روشنی دوڑنے لگی اور وہ دھیرے دھیرے ایک نوجوان جنگجو میں تبدیل ہو گیا۔ میں اصل میں پرستان کے محافظوں میں سے تھا، مگر ظالم جادوگر نے مجھ پر سحر کر دیا تھا۔ تم نے اپنی بہادری سے مجھے میرے اصل روپ میں واپس لا دیا۔ یہ کہتے ہی دوسری زنجیر ٹوٹ گئی اور محل کے اندر روشنی پھیل گئی۔ اب آخری زنجیر توڑنے کا وقت تھا، مگر یہ سب سے زیادہ پیچیدہ آزمائش تھی۔ تیمور کو محل کے سب سے اونچے میناروں پر جانا تھا، جہاں شہزادی ماہ نور قید تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے شہزادی کو ایک شفاف بلویرے کفس میں قید دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ شہزادہ تیمور، اگر تم واقعی مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بغیر کسی شرط کے مجھ پر اپنی محبت ثابت کرنی ہوگی۔ شہزادی کی آواز ہوا میں گونجی۔ اچانک جادوگر زہران ہوا میں ظاہر ہوا اور زہریلے لہجے میں بولا، اگر تم واقعی اسے چاہتے ہو تو ثابت کرو، کیا تم اسے آزاد کرنے کے بعد واپس چلے جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ تیمور سوچنے لگا، کیا میں اپنی دنیا چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں صرف اپنی بہادری ثابت کرنے آیا ہوں یا واقعی میں نے شہزادی سے محبت کر لی ہے؟ چند لمحوں کے سکون کے بعد اس نے شہزادی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، محبت کسی قید کی محتاج نہیں۔ اگر میری محبت سچی ہے تو یہ تمہاری آزادی میں ہے، نہ کہ میرے فیصلے میں۔ میں تمہیں قید میں دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتا، چاہے تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو۔ یہ سن کر قفس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی اور آخری زنجیر ٹوٹ گئی۔ شہزادی آزاد ہو چکی تھی اور جادوگر زہران ایک چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گیا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا، تم نے تیمور چیلنجز کامیابی سے پورے کیے۔ تمہاری سچائی، بہادری اور محبت نے مجھے قید سے آزاد کر دیا۔ شہزادہ تیمور نے تینوں چیلنجز مکمل کر کے شہزادی کی جادوئی زنجیریں توڑ دی تھیں، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ظالم جادوگر زہران اپنی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ واپس آنے والا تھا۔ شہزادہ جانتا تھا کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے اور اسے اپنی عقل، بہادری اور ایمانداری کے ذریعے یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ جیسے ہی آخری زنجیر ٹوٹی، محل کے در و دیوار لرزنے لگے، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک زوردار گرج سنائی دی۔ اچانک ہوا میں ایک سیاہ دھواں بلند ہوا اور اس کے بیچوں بیچ جادوگر زہران ظاہر ہو گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے؟ زہران کی گونجدار آواز پرستان میں گونجنے لگی۔ میں نے صدیوں تک اس سرزمین راج کیا ہے اور تم جیسے ایک عام انسان کی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکے۔ زہران نے اپنا عصا ہوا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے محل کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ محل کی دیواروں سے سائے نکلنے لگے جو بدروحوں کی طرح شہزادے کی طرف لپکے۔ شہزادہ تیمور نے جلدی سے محل کی بالکونی میں پڑے ایک قدیم طلسماتی ڈھال کو اٹھا لیا جو جادوئی حملوں کو روکنے کی طاقت رکھتی تھی۔ جیسے ہی زہران نے ایک زوردار آتشی گولا تیمور کی طرف پھینکا، شہزادے نے ڈھول کو سامنے کر لیا اور وہ گولا پلٹ کر زہران کی طرف چلا گیا۔ جادوگر غصے میں چیخنے لگا، تم
عام انسان ہو مگر تمہاری عقل تمہیں کچھ دیر کے لیے بچا سکتی ہے۔ اچانک زہران نے ایک زوردار منتر پڑھا اور زمین پھٹنے لگی۔ وہاں سے ایک خوفناک دیو نکلا جس کا جسم آگ سے بنا ہوا تھا اور وہ شہزادے کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے کے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں تھی مگر اس کے پاس بہادری تھی۔ شہزادے نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑی اور دیو کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے دیو کے کمزور نقطے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر ایک لمحے میں جیسے ہی دیو نے حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تیمور نے ایک برق رفتاری کے ساتھ اس کی آنکھوں کے بیچ تلوار جھونک دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بکھر گیا اور جادوگر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زہران جان چکا تھا کہ تیمور کو جسمانی طاقت سے ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے ایک چالاکی آزمائی۔ رکو، زہران نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں۔ اگر تم چلے جاؤ اور شہزادی کو میرے پاس چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تمہیں خواہش ہے، خزانے طاقت اور ایک پوری سلطنت۔ یہ سب سن کر شہزادے نے گہری سانس لی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ لالچ میں آ جاتا، مگر تیمور جانتا تھا کہ سچی بہادری ایمانداری میں ہے۔ زہران، تم جتنے بھی حربے آزما لو، میں اپنی راہ سے نہیں ہٹوں گا۔ میں نہ دولت کے لیے آیا ہوں نہ طاقت کے لیے، میں یہاں صرف سچائی اور محبت کے لیے کھڑا ہوں، اور میں کسی بھی قیمت پر شہزادی کو تمہارے چنگل میں واپس جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی تیمور نے اپنی تلوار کو زمین پر مارا اور پرستان کی فضا میں روشنی پھیل گئی۔ زہران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ جیسے ہی تیمور نے سچائی اور محبت کا اعلان کیا، پرستان کی زمین جاگ اٹھی، آسمان میں ایک سنہری بجلی چمکی اور جادوگر کا جادو کمزور پڑنے لگا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ جیسے ہی تیمور نے سچائی اور محبت کا اعلان کیا، پرستان کی زمین جاگ اٹھی، آسمان میں ایک سنہری بجلی چمکی اور جادوگر کا جادو کمزور پڑنے لگا۔ بوڑھی پری جو سب کچھ دیکھ رہی تھی آگے بڑھی اور بولی، زہران، تمہاری طاقت جھوٹ اور دھوکہ دہی پر قائم تھی اور آج ایک سچے دل والے انسان نے تمہیں شکست دے دی ہے۔ اچانک زہران کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور وہ چیختے ہوئے زمین میں دھسنے لگا۔ اس کا عصا ٹوٹ گیا اور اس کی سیاہ طاقت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ محل میں قید تمام پریاں اور پرندے آزاد ہو گئے۔ شہزادی ماہ نور جو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی آگے بڑھی اور تیمور کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے اپنی عقل، بہادری اور ایمانداری سے میری اور میرے لوگوں کی جان بچائی۔ تم صرف ایک بہادر شہزادے نہیں بلکہ ایک سچے دل کے مالک ہو۔ جادوگر کی شکست کے ساتھ ہی پرستان میں روشنی پھیل گئی۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا اور جشن منایا جا رہا تھا۔ شہزادہ تیمور کی بہادری کے گیت گائے جا رہے تھے۔ بوڑھی پری نے آگے بڑھ کر تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم پرستان کے سب سے بڑے ہیرو ہو۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی اور محبت ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ شہزادہ ماہ نور مسکرائی اور بولی، اب ایک آخری فیصلہ باقی ہے، تمہیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے یا ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے۔ ظالم جادوگر زہران کی شکست کے بعد پرستان میں ایک نئی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے باشندے خوشی اور آزادی کا جشن منا رہے تھے اور ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ پریاں ہوا میں رقص کر رہی تھی، جھیلوں کا پانی بلوروں کی طرح چمک رہا تھا اور درختوں کے پتوں میں میٹھی موسیقی نکل رہی تھی۔ مگر سب سے حسین منظر محل کی سب سے بلند بالکونی میں تھا، جہاں شہزادی ماہ نور اور شہزادہ تیمور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وقت رک چکا ہو۔ شہزادی ماہ نور نے نرمی سے کہا، شہزادہ تیمور، تم نے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پرستان کو بچا لیا۔ تمہاری بہادری، عقل اور سچائی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور نیکی ہمیشہ برائیوں پر غالب آتی ہے۔ تیمور نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب میری تقدیر میں تھا، مگر شاید اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ میں نے یہاں آ کر تمہیں پایا۔ یہ سن کر شہزادی کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اب ہمیشہ کے لیے شہزادے کا ہو چکا تھا، مگر ایک سوال باقی تھا۔ شہزادہ تیمور ایک انسان تھا اور اس کا تعلق زمینی دنیا سے تھا، جبکہ شہزادی پرستان کی روح تھی۔ کیا وہ ایک ساتھ رہ سکتے تھے؟ بوڑھی پری جو ہمیشہ شہزادی کی سرپرست
رہی تھی آگے بڑھی اور کہا، یہ ایک مشکل فیصلہ ہے شہزادہ تیمور، اگر تم چاہو تو پرستان میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو، مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی دنیا، اپنے خاندان اور اپنی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ ماہ نور نے تیمور کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتی ہو۔ شہزادے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نرمی سے کہا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مگر میں اپنی دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت کا مطلب قربانی دینا ہے، مگر محبت کا مطلب توازن قائم رکھنا بھی ہے۔ ہمیں ایسا راستہ تلاش کرنا ہوگا جہاں ہماری دونوں دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ بوڑھی پری مسکرا دی، شہزادہ تمہاری محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ عقل مندی بھی ہے۔ اس نے اپنی چھڑی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک سنہری روشنی ہر طرف پھیل گئی، پھر وہ شہزادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہ نور، اگر تم چاہو تو تمہیں ایک خاص تحفہ دیا جا سکتا ہے، تمہیں انسانی دنیا میں جانے اور وہاں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، مگر تمہاری جادوئی روح ہمیشہ زندہ رہے گی تاکہ تم پرستان اور انسانی دنیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکو۔ ماہ نور نے تیمور کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہی میری خواہش ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر اپنی دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں دونوں دنیا کے درمیان ایک راستہ بنا سکوں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بوڑھی پری نے ایک جادوئی منتر پڑھا اور شہزادی کے ارد گرد چمکنے والی روشنی مدھم ہونے لگی۔ وہ اب بھی پرستان کی حسین شہزادی تھی مگر اس کی روح میں ایک انسانی لمس آ چکا تھا، وہ دونوں دنیا کے درمیان آسانی سے سفر کر سکتی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور جیسے ہی وہ محل کے دروازے سے باہر نکلے، پریوں اور پرستان کے تمام باشندوں نے خوشی سے ان کے لیے راہ ہموار کی۔ وہ پرستان کے دروازے سے نکل کر انسانی دنیا کی طرف روانہ ہوئے جہاں تیمور کی سلطنت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تیمور اپنی سلطنت واپس پہنچا جہاں اس کے والدین اور رعایا نے شہزادی ماہ نور کا شاندار استقبال کیا۔ وہ دونوں نہ صرف ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے بلکہ دونوں دنیا کے درمیان امن اور محبت کا رشتہ بھی قائم رکھا۔ ماہ نور کبھی کبھار پرستان واپس جاتی اور وہاں کی روشنی اور خوشبو کو انسانی دنیا میں لاتی، اسی طرح تیمور بھی بعض اوقات پرستان جا کر اپنے جادوئی دوستوں سے ملاقات کرتا۔ یوں شہزادے اور شہزادی کی کہانی صرف محبت کی جیت نہیں بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک نیا پل قائم کرنے کی کہانی تھی جہاں خوشی، امن اور محبت ہمیشہ قائم رہی۔ شہزادہ تیمور اور شہزادی ماہ نور کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت کا اصل امتحان صرف جذبات نہیں بلکہ توازن اور عقل مندی بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔